اور میں ایک آخری بات دیکھیں، روس سے تیل کے حصول پہ بات ہوئی، میں اس میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ نہ امریکہ کا ہے اور نہ صرف آئی ایم ایف کا ہے. میرا خیال ہے امریکہ بھی شاید کوئی اتنی بڑی بات نہیں کرے گا. ابھی آ کے اسے انڈیا سے مسئلہ ہوا ہے، پہلے تو انڈیا روس سے خرید رہا تھا، ہم تو پہلے بھی روس سے نہیں خرید رہے تھے. اور نہ آئی ایم ایف کا کوئی اتنا مسئلہ ہے، مطلب ہے اس کا انڈیا کے ساتھ، وہی انڈیا کی آپ مثال لے لیجیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس سے تیل خریدتے ہیں؟ ہم خریدتے ہیں سعودیہ سے اور گلف سے. اور سعودیہ جتنا ہم ان سے تیل خریدتے ہیں اس کے مقابلے میں جو ہم دوسرے مفادات ذرا لیتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیجیے. ہمارے 25 لاکھ لوگ وہاں کام کرتے ہیں، بلینز آف ڈالرز وہ وہاں بھیجتے ہیں. ہم ان سے مفت ادھار میں تیل لیتے ہیں، اور بے شمار ایسے موقع آئے ہیں، بہت سے ایسے موقع آئے ہیں، اور بہت بڑی رقم کا تیل انہوں نے دے کر ہم سے دوبارہ پیسے نہیں لیے. ان کی جو ڈپلومیسی پاکستان کی طرف ہے، چیک بک ڈپلومیسی ہے. جب ہمیں مشکل ہوتی ہے تو وہاں بھاگتے ہیں اور چیک کٹوا کے واپس آ جاتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس صورتحال میں ممکن ہے ہم کہیں کہ چیک ہمیں پکڑا دو اور ہم جو تیل ہے وہ دوسری دکان سے خریدنے جا رہے ہیں؟ تیل آپ سے نہیں خریدیں گے. آپ جو ہے مفت والا تیل آپ ہمیں دے دیں، آپ ہمیں جو ہے ادھار پہ آپ ہمیں دے دیں، لیکن نقد والا تیل ہم 30% جو ہے وہ کم قیمت پہ روس سے. دیکھیں ممکن ہی نہیں ہے، بائی لیٹرل ہوتا ہے. آپ دیکھیے، آپ ایران سے تیل نہیں خریدتے. ایران کیا کرتا ہے؟ ایران آپ سے چاول بھی نہیں لیتا. ایران آپ کے ساتھ کنوں نہیں خریدتا. آپ ذرا دیکھیے ایران کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں جو وہ پاکستان سے سستی لے سکتا ہے، وہ نہیں لیتا پاکستان سے. بارڈر مارکیٹ پہ پاکستان پہ کچھ لینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے آپ مجھ سے تیل نہیں لیتے. تو کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ گلف کا جو جی سی سی کنٹریز ہیں وہ کہیں گے کہ تیل آپ ہم سے نہ لو اور پیسے لینے پہنچ جاؤ؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ چیز جڑی ہوئی ہے آپ کی پوری فارن پالیسی کے ساتھ. اور باقی چیزیں تو ہیں ہی کہ روس کے ساتھ جو آپ کی تجارت ہے، کل $50 بلین کی آپ کی تجارت ہے. اس وقت آپ اچھل رہے ہیں روس کی حمایت میں، کپتان صاحب، اس ملک کے خلاف جو پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری میں اہم رول پلے کر رہا تھا، جو پاکستان کو، یوکرین کی میں بات کر رہا ہوں، جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہا تھا، جو پاکستان کو ٹینک بنا کے دے رہا تھا، جو پاکستان کی ڈیفنس میں اہم رول پلے کر رہا تھا. اس کے مقابلے میں اچھل کے آپ کہہ رہے ہیں ایک جو ہے مفروضے کی بنیاد پر کہ دیکھو ہم تو مطلب روس کے ساتھ ملنے جا رہے تھے. کوئی نہ سر ہے اس بات کا، نہ کوئی پیر ہے اس بات کا. اور یوکرین جو ہے کشمیر پہ بھی ووٹ دیتا رہا ہے پہلے. جی بالکل. صرف ووٹ نہیں، گندم آپ وہاں سے لیتے رہے ہیں. آپ کا الخالد ٹینک جو ہے اس کا پورا، اس کی بنیاد جو ہے وہ یوکرین سے آئی ہے. تو میں سہروردی صاحب نے چونکہ انگلی اٹھائی تھی، اس لیے میں امپائر سے تو ہم سب ڈرتے ہیں. جی سہروردی صاحب. دیکھیں بیگم صاحب نے 2014 سے بات شروع کی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ایک جو نیا آرمی چیف لگاتے ہیں تو اس کو حکمرانی اور کوئی ہائیبریڈ نظام چلانے کی ٹریننگ ہم نے نہیں دی. وہ آن جاب ٹریننگ ہوتی ہے اس کی، کہ اس نے اپنے ایڈونچر سے اور اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہوتا ہے. اور جب وہ سیکھ لیتا ہے تو پھر ہم اسے گھر بھیج دیتے ہیں. تو اور جب وہ سیکھ لیتا ہے اور وہ پھر درست فیصلے کرنے کے قریب پہنچتا ہے تو تب تک اس کے جانے کا وقت ہو جاتا ہے. تو اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ غلط فیصلے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کو ایک نیا آرمی چیف بھی نظر آتا ہے. اور وہ نظر آتا ہے کہ وہ آتا ہے اور ایک دم اس کو جب حق حکمرانی ملتا ہے اور آن جاب ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے تو اس میں ہم تختہ مشق بن جاتے ہیں. تو اب امید یہ ہے کہ ہمارے موجودہ آرمی چیف کو 6 سال ہو گئے ہیں، ان کی آن جاب ٹریننگ مکمل ہو گئی ہے. انہیں ملک کے تمام مشکلات، معاملات، انٹرنیشنل ڈپلومیسی اور سب ایڈونچر سے بھی انہوں نے سیکھ لیا ہے. تو لہذا جیگم خان صاحب کو امید رکھنی چاہیے کہ نومبر میں درست فیصلہ کرے گی یہ حکومت ان کو برقرار رکھنے کا اور آگے مزید ایڈونچر نہیں ہو. بہت شکریہ مزمل. مجھے لگتا ہے کہ رضا جو ہے وہ آپ کی تاب نہ لا کر نہیں میں بالکل تاب لایا ہوں. وہ میرا کنیکشن بھی اوپر نیچے ہو گیا تھا. میں بالکل تاب لے آیا ہوں. لیکن اب ہم چلتے ہیں. ڈاکٹر اقدس، آپ نے یہ دونوں کی بات سنی اور میں صرف یہ چاہوں گا کہ بنیادی طور کے اوپر اب آپ ہمیں یہ تھوڑا سا بتائیے کہ گوئنگ فارورڈ مزید یہ صرف پیسے مانگنا تو کافی نہیں ہے. گوئنگ فارورڈ کیا ارجنٹ سٹیپس اس وقت شہباز زاداری گورنمنٹ ہے وہ اٹھائے
تاکہ یہ ملک کی جو معیشت ہے اس کو دوبارہ جو آپ نے کہا نا اسٹیبلائزیشن یا پہیے وہ گاڑی جو کہ بالکل کھائی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اس کو پیچھے کیسے رسیوں سے ریورس کروائیں. کیا ایک 2-3 اہم چیزیں کرنی پڑیں گی اور عوام کو ریلیف کیسے ملے گا اتنی مہنگائی کے باوجود؟ رائٹ. تھینک یو فار دیٹ کوشچن. آپ نے ایک بہت ہی کمپریہنسو کوشچن میرے سے پوچھا ہے. دیکھیں سب سے بڑا پرابلم اس وقت پاکستان جو فیس کر رہا ہے, اور میں تھوڑا سا آج I'm feeling a little less stressed کیونکہ کل رات تک جب تک یہ پرائسز کی اناؤنسمنٹ نہیں آئی تھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان تقریباً 6 ہفتے دور تھا فرام اے ہارڈ ڈیفالٹ. ہارڈ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ڈالر ختم ہو جائیں گے, اور جو حال ہم نے سری لنکا کے اندر دیکھا ہے کہ ان کے پاس پیٹرول امپورٹ کرنے کے پیسے بھی نہیں بچے, تو ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے تھے بہت تیزی سے. وی ور ہرٹلنگ ٹورڈز دیٹ سچویشن. لیکن اب کیونکہ یہ ایک اچھا انہوں نے بریک ہمارے لیے کریٹ کیا ہے IMF کے, بٹ ابھی بھی خطرات ٹلے نہیں ہیں. دیکھیں ابھی بھی ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے, جس میں سب سے بڑا ریزن انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی پرائس ہے جو کہ $118 فی بیرل پہ پہنچی ہوئی ہے, اور رشیا اس سے ایک طرح کے پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک ویپن کے طور پہ بھی یوز کرنے کا اس کی کیپیبلٹی ہے. تو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر رشین اور یوکرین کانفلکٹ میں رشیا کی پوزیشن مستحکم نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ویسٹرن اکانومیز کو ڈیمیج کرنے کے لیے ایک دم سے آئل اور گیس کی پرائس بڑھا دے. تو اس سچویشن کے اندر جب ہمارا امپورٹ بل بالکل کنٹرول میں نہیں آ رہا اور ہمارے پاس صرف 10 بلین سے بھی کم ڈالر رہ گئے ہیں جو کہ تقریباً 1.5 مہینے کی امپورٹ کوریج ہے, گورنمنٹ کے سامنے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اس امپورٹ بل کو کیسے پکڑا جائے. اور اس کو پکڑنے کی صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ امپورٹ کنٹرولز لگائیں, جس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں گورنمنٹ نے تھوڑی سی سپائن دکھاتے ہوئے امپورٹ کربز لگائے ہیں. آئی تھنک یہ زیادہ لگانے پڑیں گے, بلکہ جو آئل کی امپورٹ ہے اس کو کم کر کے ریشننگ کی طرف جانا پڑے گا تاکہ ہمارا امپورٹ بل کنٹرول کے اندر آئے. ہم بہت ایزیلی اگر 25% بھی ہم اپنا جو فیول امپورٹ کرتے ہیں رضا صاحب, اگر وہ ہم کم کر لیں 25%, تو دس نمبر از اباؤٹ $19 to $20 billion پر ایئر. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے صرف 25%, صرف تو نہیں ہے, یہ بہت بڑا نمبر ہے, بٹ ہمیں یہ اس طرح کے جو ایشوز ہم کرنے پڑیں گے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ایک تو یہ ایشو ہے جو ہمیں کرنا ہے. نمبر 2, ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے سبسڈیز ختم کر دی ہیں اور اب ہم پرائس کو پاس آن کر رہے ہیں ٹو دا فائنل کنزیومر. دیکھیں پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے جس میں کووڈ-19 نے تقریباً 2 کروڑ لوگوں کو خط غربت کے نیچے دھکیل دیا تھا. یہاں غربت از an ever present reality. تو اس قسم کی سچویشن میں جب آپ کی انفلیشن 13.5% آلریڈی بڑھ رہی ہے اور اس پرائس کو پش کرنے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں 18 سے 20% کی ٹیریٹری میں 1 سے 2 مہینے میں آپ کو جاتی نظر آئے گی. گورنمنٹ ہیز ٹو کم اپ ود اے ویری کمپریہنسو اسکیم جس کا نام ہے ٹارگیٹڈ سبسڈیز.